बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों वो 27 अक्टूबर गुजरा। 27 अक्टूबर यौम स्याह है। 27 अक्टूबर जो था, इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म की मिथ्स हैं, और ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर में पैदा होने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने, और ख़ास तौर पे जो कनकुतरे कहलाते, ये जो सुर्खे होते थे पुराने ज़माने के अंदर, तरक्की पसंद है, आजकल वो कनकुतरे हो गए, अल्ट्रा नेशनलिस्ट कश्मीरी हो गए। वो एक उन्होंने शायर जन्म दिता है, अहमद फराज के की पता नहीं की ना ही होता, ठीक है ना। तो वो बड़ी कमाल की शायरी करता है। ये सड़क पिंडी को जाती है, ये सड़क मंडी को क्यों नहीं जाती है, शेरों के। अल्लाह की कसम, इस तरह की ना मैं रोजाना दीवान के दीवान लिख के सोऊं, इस तरह का वो शायर है। लेकिन चूंकि उसको पीटीआई ने उठा लिया है, और पीटीआई हमेशा गोबर उठाती है, ठीक है, तो वो उसको सर पे सजाती फिरे। कोई हर्ज नहीं है, वैसे आपस की बात है। दुनिया के नाकाम तरीन, नकम्मे तरीन, नथिद तरीन, नलायक तरीन और करप्ट तरीन, और करप्शन जब मैं बात करता हूं तो सिर्फ माली करप्शन की बात नहीं करता, अखलाकी करप्शन की, मॉरल करप्शन की भी बात करता हूं। बदनवान तरीन लोगों को अगर छानने के साथ छान के कायनात में से इकट्ठा किया जाए, तो वो छानना तुसी इंज करके पाना ना बड़े छानने दे उत्ते, बल्कि वो पीपा रखा होता गंदे तेल के लिए, उसने ऐसा पीपे में डालना ना पकौड़े तलने वालों ने। ये वो पीपे वाली मखलूक है, अल्लाह की कसम, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं। इतनी गलाजत है इनके अंदर, इतनी गलाजत है। माली करप्शन को छोड़ दें, अखलाकी गलाजत इतनी खौफनाक है कि आपके कानों में से धुएं निकल आए, सुनी नहीं जाती, बल्कि देखी भी नहीं जाती। कई मौकों के ऊपर कई करम फरमा भेजते रहते हैं, नहीं देखी जाती। खैर, तो ये कनकुतरे जो है, ये एक्सटेंशन है माली तौर पे, अखलाकी तौर पे, खानदानी तौर पे, मुल्की तौर पे दिवालिया लोगों की ये एक मजमुआ है जिनका नाम हमने कनकुतरे रखा है, ठीक है। हाँ, ये वो वाले लोग हैं कि जो मैंने बचपन में अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे बंदूक ले दे, तो उन्होंने कहा तुम बंदूक में क्या करोगे? मैंने कहा मैं शिकार किया करूंगा। उसने कहा किसका शिकार करोगे? तो घर में मुर्गियां पाली हुई थी, तो मैंने कहा इसका शिकार करूंगा। ये वो है जो अपने घर की मुर्गियों का शिकार करने वाले, ठीक है। बल्कि ये वो लोग हैं जो अपने गोल में गोल करते, कहते हैं ना दूजे करम नहीं देते। ये वो जहनी तौर पर शिकस्त खुलता कौन, ठीक है। अब जाहिर है कि जब आज़ाद कश्मीर को आप कश्मीर में जंगे आज़ादी का बेस कैंप बनाएंगे, आपका क्या ख्याल है कि फिर इंडिया पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, है? जबकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी एग्जिस्ट करते हों, ऐसे मसाइल भी एग्जिस्ट करते हों, मौजूद हों, उसकी बुनियाद वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। आपने देखा ना पिछले दिनों वहां पे बिजली की कीमतों पे जो मुजाहरे हुए हैं, उनका क्या हुआ है। बहरहाल, मैंने कहा कि इस अहम मौके के ऊपर मेरी हाजिरी नहीं लगी, तो मैंने फिर जनाब एक तहरीर ढूंढी, हमारे करम फरमा है तो वो इस तरह की चीज़ें मुझे भिजवाते रहते हैं। मैंने कहा कि चलिए, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा आपने इस पर कुछ नहीं किया, तो ये तहरीर मैं आपको भिजवा रहा हूँ, इस पर विलाग कर दें। मैंने कहा जो हुक्म सर, आप जो है वो ठंडी हवाओं में बैठे, हाँ, आपका भाई जो है वो महाज पे लड़ी जा रहा है। उन्होंने कहा, लिखते हैं जी, क्या कश्मीर पर भारतीय हमला महज कबायली लश्कर का रद्द अमल? नाम नहाद कश्मीरी कौम परस्त और दीगर भारत नवाज अनासर दावा करते हैं कि अगर रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख में 22 अक्टूबर को कबायलियों ने हमला ना किया होता, ना ही 24 अक्टूबर को आज़ाद हुकूमत का क़याम अमल में आया होता, तो ना ही 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी श्रीनगर में उतरती, और ना ही 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान की नाम नहाद आज़ादी का ऐलान होता, ना ही 6 नवंबर जम्मू में कत्लेआम होता, ना ही 25 नवंबर को मीरपुर में कत्लेआम होता, और ना ये खूनी लकीर खींची जाती जिसने लाखों खानदानों को आर और पार तकसीम कर रखा है,
اور نہ ہی 75 برس سے قتل و غارت گری ہوتی۔ یہ سب پاکستان کی جانب سے کشمیر پر قبائلی حملے اور آزاد حکومت کے قیام کے اعلان کے نتیجے میں ہوا، لیکن حقیقت اس کی برعکس۔ اور حقیقت کیا ہے جی؟ اس قبضے کی تاریخ 22 اکتوبر نہیں بلکہ 1 اگست ہے جو بھارت نے کیا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں، وہ تاریخ درست کر رہے ہیں ہمارے دوست، آپ بھی سن لیجئے۔ 1 اگست یعنی تقسیم ہند سے پہلے شروع ہوتی ہے، جب مہاتما گاندھی نے اچانک سری نگر آ کر مہاراجا ہری سنگھ سے معاملات طے کیے، بھارت سے الحاق کے مخالف اور ڈوگرا دور کی 1 صدی کی واحد ریاستی وزیر اعظم رام چندر کاک کو برطرف کر کے کانگریس کے نامزد کردہ وزیر اعظم مہر چند مہاجن کا تقرر کروایا، اور بھارت نواز قوم پرست لیڈر بے شرم آدمی شیخ عبداللہ کو جیل سے رہا کروا کر مسلم آزادی پسندوں کے خلاف بھارت نواز دھڑوں کا اتحاد قائم کروایا، جو موجودہ حکومت میں بھی اس کے پوتے نے کیا، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا ہے، موجودہ حکومت اس کے پوتے کی آئی ہے مقبوضہ کشمیر کے الیکشن کے۔ کشمیری فوج کی کمانڈ بھارتی فوج کے حاضر سروس کرنل کشمیر سنگھ کٹوچ کے حوالے کر کے ریاستی فوج بھارتی فوج کے ماتحت کرتی، بھارتی فوج کی پٹیالہ فورس منگوا کر ریاست میں تعینات کر دی۔ بھارتی انتہا پسند اکالی دل اور RSS کے مسلح جتھوں کے ذریعے جموں سے مسلمانوں کی اجتماعی نسل کشی کا سلسلہ 15 اگست سے پہلے ہی روزمرہ بنیادوں پر شروع ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ 22 اگست سے بہت پہلے ہو چکا تھا اور مسلسل جاری تھا۔ ان حالات میں پونچھ بغاوت، میر پور کوٹلی کی فتح، قبائلی بھائیوں کی مدد سے مظفر آباد کی آزادی، 24 اکتوبر کو آزاد حکومت کا قیام اور 1 نومبر کو گلگت بلتستان کی آزادی کے سنگ ہائے میل عبور نہ کیے جاتے تو جموں و کشمیر بھی حیدرآباد اور جوناگڑھ کی طرح اکھنڈ بھارت کے سمندر میں غرق ہو چکا ہوتا۔ اور اب تو یہ تحقیق آ گئی ہے نا کہ جو حیدرآباد دکن کے اندر کس طرح بھارتی دہشت گردوں نے، بھارتی گنڈوں نے، بھارتی وحشی جانوروں نے جا کے قتل عام کیا تھا، جینوسائیڈ کیا، ٹھیک ہے؟ تو اب جناب یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ قبائلی پٹھان صرف وادی جہلم یعنی مظفر آباد سے سری نگر شاہراہ پر بروئے کار لائے گئے، اور پونچھ ہی سے تعلق رکھنے والے کیپٹن حسین خان شہید اور کرنل شیر خان شہید کی دعوت پر اس محاذ پر آئے، جبکہ بھمبر، میر پور کوٹلی، راولا کوٹ اور باغ کو ان مقامی لوگوں نے آزاد کروایا جو برٹش انڈین آرمی کا حصہ تھے اور بعد میں پاکستان آرمی کا حصہ بنے۔ لیکن اگر مان بھی لیا جائے بھارتی فوج کشی پاکستان کے یک طرفہ راست اقدام کا نتیجہ تھی، تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج کے ہراول دستوں کی کشمیر پر یلغار ایئر بورن آپریشن کے ذریعے کی گئی تھی۔ فوجی معاملات سے معمولی واقفیت رکھنے والے جانتے ہیں کہ ایئر بورن یعنی ہوائی جہازوں کے ذریعے چند دنوں کے نوٹس پر عالمی طاقت کے لیے بھی ناممکن ہے کہ وہ اس قسم کے آپریشن کے لیے اتنی فورس مہیا کر سکے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے آپریشن کے لیے بہت پہلے سے تیاری کر لی گئی تھی، اور اب تو وہ تاریخی دستاویز بھی سامنے آ گئی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ برٹش آرمی کے بھارتی فوج کے تفویض کیے گئے انگریز لیفٹیننٹ جنرل ڈڈلے رسل نے اس ایئر بورن آپریشن کی تیاری تقسیم ہند سے چند ماہ قبل شروع کرا دی تھی۔ انہوں نے کوئی اپنی یادداشتیں لکھی ہیں، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے اس آپریشن کو 22 اکتوبر کے قیام کا رد عمل کہنا بنیادی فوجی معاملات سے مکمل لا علمی کا اظہار ہے۔ وسط ایشیا تک رسائی رکھنے والی اس مسلم اکثریتی ریاست یعنی کہ کشمیر کے بارے میں انگریزوں نے 19ویں صدی میں گریٹ گیم کے دوران ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کی حکمرانی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں رہنے دینی، اور 1947 میں اسی پالیسی کو جاری رکھتے ہوئے
تقسیم کے پلان کے اصولوں کے برعکس اس ہمالیائی وسطی ایشیائی خطے کو بھارت کے حوالے کیا گیا۔ البتہ ستم ظریفی یہ ہوئی کہ برطانوی پالیسی سازوں کو کی اس ساری مشق کی اہم ترین ہدف گلگت بلتستان، جس کی سرحد سوویت یونین سے ملتی تھی، پر بھارت کا قبضہ نہ ہو سکا۔ یہ انہوں نے تحریر لکھ کے بھیجی ہے۔ ویسے میں غور کر رہا تھا نقشے پہ بیٹھا ہوا، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس پہ غور کیجئے گا۔ یہ جب ڈیویڈ لائن کھینچی جا رہی تھی، آپ نے کبھی غور کیا؟ ڈیویڈ لائن کھینچی جا رہی تھی تو یہ 45 کلومیٹر کی پٹی کیوں چھوڑ دی، جس کو ہم واخان کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہاں پہ وخی ایک الگ کمیونٹی بستی ہے، تو الگ کمیونٹیاں تو افغانستان کے 128 علاقوں میں بستی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، طبقات جو مطلب وہاں پہ پاکستان کے اندر تو 1800 طبقات ہوں گے نا، تو ایک طبقے کے لیے ایک 45 کلومیٹر چوڑی پٹی چھوڑی گئی جو ایک سائڈ پہ چائنا سے نہیں ملتی۔ چائنا سے 45 کلومیٹر ادھر ہی سے روک لیا گیا، ٹھیک ہے۔ چائنا سے ملانے کے لیے اس کو پھر پاکستان نے وہ حصہ دیا اور اس کے بدلے کی زمین چائنا سے دوسری جگہ پہ لے لی، لیکن یوں چائنا کا وخان کے ذریعے افغانستان کے ساتھ بارڈر میں یہ جو ہے یہ کیوں چھوڑا گیا؟ یہ وہ اہم نقطہ ہے جس کا جواب دینے کے لیے آپ کو اور مجھے کئی کتابیں کھنگالنا پڑیں گی، اور یہ میں ان کو بھی دعوت دے کے جا رہا ہوں جن کی یہ تحریر ہے کہ پہن سوچو، کیونکہ اگر یہ وخان بھی کشمیر کا حصہ ہوتا جو کہ تاریخی طور پہ تھا، اور بائی دا وے ریاست کشمیر جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کا حصہ رہی ہے، وہاں پہ کلچر دیکھ لیں، سویلائزیشن دیکھ لیں، اس کے کھانے کھاجے دیکھ لیں، وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ آپ کو کشمیر کی ڈشوں کے اندر اور دوشنبے کی ڈشوں کے اندر بڑی مماثلت نظر آئے گی، لیکن آپ کو کشمیر کی ڈش اور دلی کی ڈش کے اندر مماثلت نظر نہیں آئے گی، نمک مرچ مسالوں کے اندر اور ذائقوں کے اندر۔ میں کشمیری ہوں اور دلی سے ہو کے آیا ہوں، تو میں ریزمبلنس ڈھونڈتا رہا، ٹھیک ہے۔ مجھے زیادہ اپنائیت کا احساس ہوتا تھا، خون بھی تو کھچ ماردا نا، جب میں تاجکستان یا ازبکستان یا ادھر گیا ہوں تو مجھے زیادہ وہاں پہ اپنائیت کا احساس ہوتا تھا بنسبت اس کے، ٹھیک ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے پتہ نہیں کیا وجہ تھی، مطلب پھر ازبکستان کے اندر، تاجکستان کے اندر، کرغزستان کے اندر یہ سارا علاقہ جب پھرا تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ مطلب کہ اس طرح دیکھتے تھے جیسے کہ اپنے کو دیکھتا ہے، شاید میرا رنگ ان جیسا ہوگا، پر ایٹا بھی کتوں یار۔ خیر آج سے 20 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، تو اس وقت تو آتش جوان تھا۔ یہاں پہ دلی میں گیا ہوں، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی، ایسے ایسے کئی چہروں والے نظروں والے نا، یار آپ جا رہے اپنے رستے جاؤ، ٹھیک ہے۔ کبھی میری جوتے کو دیکھ رہا ہے، اس نے لیدر کا جوتا پہنا ہوا، وہاں پہ لیدر کے جوتے امیر لوگ پہنتے ہیں، آتے سارے سڑکوں پہ کام کرنے والے پائی پھیرتے ہیں، سڑک کے بعد صفائی کرن دے آئی نہیں پایا ہے، ٹھیک ہے۔ غریبوں فورن ایکسچینج ریزرو گھر بیٹھے ہو تو امیر بھی ہو۔ بہرحال اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو وخان کاٹا ہی تھا، یہ گریٹ گیم کے اندر کہاں پہ فٹ بیٹھتا۔ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق۔